اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے عظیم نام سے جو بڑا مہربان بے حد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان کے رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ڈرامہ دستک ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر کا نام مرزا ادیب ہے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اہم موضوعات کون کون سے ہیں اور اس کے خلاصے میں کیسی کہانی شامل ہے۔ مصنف کا تعارف۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی بیگ تھا۔ 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اردو ڈرامہ کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری، کالم نگاری اور آبیتی میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے مجموعے آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، ستون، فصیل شب اور پس پردہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ڈرامہ دستک ان کے مجموعہ پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ ان کی سوانح عمری یا آبیتی مٹی کا دیا کے نام سے شہرت حاصل کر چکی ہے۔ مرزا ادیب کا انتقال 1999 عیسوی میں ہوا۔ یک بابی ڈرامہ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے دستک، اس کو یک بابی ڈرامہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں یک بابی ڈرامے کو ون ایکٹ پلے کہتے ہیں۔ اب اس کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ون ایکٹ پلے یا یک بابی ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایسا ڈرامہ جس کو اسٹیج پر پرفارم کرتے وقت ایک ہی ایکٹ میں پورا کیا جائے اور جس کی ادائیگی میں اسٹیج کا پردہ صرف ایک بار ہی گرتا ہے۔ مثلا ون ایکٹ ہی کے اندر سارے کے سارا ڈرامہ جو ہے وہ پورا کر لیا جائے۔ اکثر آپ نے اسٹیج ڈرامے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے، اس کے اندر بار بار کہانی کی اور سیٹ کی مناسبت سے پردے کو گرایا جاتا ہے اور سیٹ بھی چینج کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو ون ایکٹ اور یک بابی ڈرامہ ہوتا ہے اس میں پوری کی پوری کہانی ایک ہی نشست میں، ایک ہی ایکٹ میں پوری کر دی جاتی ہے اور اس میں پردے کو بار بار گرایا نہیں جاتا۔ کہانی اس کی بڑی سادہ سی ہے، تھوڑی سی لمبی تھی تو اس کو میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کی کہانی کا جو مختصر سا خلاصہ وہ کس طرح بن سکتا ہے۔ جو مرکزی کردار ہے اس میں ڈاکٹر زیدی کا نام ہے، ڈاکٹر زیدی کی بیگم ہے اور ڈاکٹر برہان ہے۔ تو کہانی پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر زیدی کی عمر 55 سال کے قریب ہے۔ بستر پر بیمار لیٹے ہیں۔ انہیں بار بار وہم ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ ایک دو بار بیگم کو بھی باہر بھیجتے ہیں مگر دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر برہان جو کہ ان کے ذاتی معالج ہیں، انہیں معمول کے مطابق دیکھنے آتے ہیں تو باہر بارش اور طوفان ہوتا ہے تو یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بیگم زیدی ڈاکٹر برہان کو ان کے وہم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ڈاکٹر برہان کے پوچھنے پر ڈاکٹر زیدی انہیں 18-20 برس پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میں سخت تھک ہارا جو ہے وہ گھر آیا اور بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ رات کو ایک بوڑھا آیا اور مجھے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن میں نے تھکاوٹ کی وجہ سے انکار کر دیا۔ وہ منتیں کرتا رہا مگر نوکر نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا، مگر وہ کافی دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا۔ صبح مجھے سخت ندامت ہوئی لیکن وہ بوڑھا مجھے کہیں نہ ملا۔ ڈاکٹر برہان نے کہا، یہ آپ کے ضمیر کی دستک ہے۔ میں اسی بوڑھے کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ اب آپ کے دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرزا ادیب نے کہانی کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک 55 برس کا بوڑھا شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر زیدی ہے، تو اس کو بار بار وہم ہوتا ہے کہ دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، اور یہ وہم اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ بیگم کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی اس ضد پر ڈٹے رہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ واقعتاً دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔
تو اس کہانی کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے کہ جب ڈاکٹر برہان جو کہ ان کے ذاتی معالج ہیں وہ ان کے چیک اپ کے لیے سخت برسات کے موسم میں جو ہے ان کے گھر آتے ہیں. انہوں نے برساتی بھی پہن رکھی ہوتی ہے. تو بیگم زیدی جو ہے وہ ڈاکٹر برہان کو سارا واقعہ بتاتی ہیں کہ یہ مجھے بار بار دستک کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر برہان نے جب پوچھا کہ اس دستک کا سبب کیا ہے تو ڈاکٹر زیدی نے دماغ پر تھوڑا زور دیا اور 18-20 برس قبل کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بوڑھا شخص رات کے جو اندھیرے کے اندر آیا اس کے گھر پر، اور ڈاکٹر زیدی اس وقت اپنے کلینک سے تھک ہار کر گھر آیا تھا. وہ بار بار دروازہ پیٹتا رہا اور اس سے التجا کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے بیٹے کو آ کر دیکھیں. تو ڈاکٹر زیدی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو باہر بھیج دیں. تو نوکر نے اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا. تو بوڑھا شخص پھر بھی باز نہ آیا اور کافی دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا. تو آخر کار ڈاکٹر زیدی سو گئے اور بوڑھا شخص بھی چلا گیا. تو اگلے دن اس نے کافی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ بوڑھا آدمی نہیں مل پایا. تو یہ واقعہ تو گزر گیا لیکن 18 سے 20 برس تک اس کے دل و دماغ پر اس کی گہری چھاپ موجود رہی اور اس کو ایسے لگتا تھا جیسے اب بھی وہ بوڑھا شخص دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے. تو وہ دستک کوئی اور نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے اپنے ضمیر کی دستک ہوتی تھی. اس کا مرکزی خیال اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے بڑی حساسیت کے ساتھ انتہائی اہم موضوع پر قلم فرسائی کی ہے. مصنف نے اپنے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو فرد شناسی کی اہمیت سے روشناس کروایا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور کبھی بھی اس سے رائے فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہماری غفلت، لاپرواہی، سستی اور ذمہ داریوں سے طوطا چشمی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے. جانے انجانے میں غفلت تا حیات ضمیر کی بے چینی کا سبب بنتی ہے. تو مرکزی خیال بڑا عمیق اور گہرا ہے. اس میں مرزا ادیب نے بڑے حساس موضوع کو جو ہے وہ چھونے کی کوشش کی ہے. وہ یہی بتاتے ہیں کہ جس شخص کے پاس جیسی بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے رائے فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس اللہ نے جو امانت کے طور پر اس کو ذمہ داری دی ہے اس سے مکمل طور پر انصاف کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم سے اگر کوئی غفلت ہو جائے، لاپرواہی ہو جائے تو یہ تاعمر ہمارے لیے ضمیر کی بے چینی کا سبب بنتی ہے. اب اس میں اہم حوالہ جات ہیں جو صرف کلاس سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے، جو ناٹ کے بچے ہیں وہ اس حصے کو چھوڑ دیں. سب سے پہلا حوالہ: خدا کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں پر غمزدہ مت ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش قسمت ہو جس کو خدا نے آزمائش کے قابل سمجھا. حضرت علی کا بڑا معروف قول ہے. سب سے بڑی بددیانتی اپنی ذمہ داریوں سے رائے فرار ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سب سے بڑا عذاب بے ضمیری کا بوجھ اٹھانا ہے. رحم دل انسان جب مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور نہیں کرتا تو اس کا حال مصیبت زدگان سے بدتر ہوتا ہے. صاحب اختیارات کے فرائض بھی اتنے ہی سخت ہیں جتنا کہ ان کو اختیار حاصل ہے. خواہ کچھ ہو، مصیبت کے دن گزر ہی جاتے ہیں. اگر نہیں گزرتے تو آخر انسان ہی گزر جاتا ہے. کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے. مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا. تو یہ تشریح کے لیے جو آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی اس کے لیے اہم حوالہ جات ہیں، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. مزید کسی بھی تشنگی کی صورت میں رابطہ کیا جا سکتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی آزمائش سے آپ کو محفوظ رکھے.